پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروا رہے ہیں جو کہ ججز بحالی تحریک میں بھی سینٹر فارورڈ تھے اور لیڈر آف دا اپوزیشن قومی اسمبلی میں خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ ان کے پاس ایک راز ہے۔ وہ راز کیا ہے وہ بھی ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ساتھ جو حکومت اور اپوزیشن پچھلے 4-5 ماہ سے ایک کھیل کھیل رہی ہے جس کو کمیٹی کھیلنے کا کھیل کہا جاتا ہے، اس کے وہ سینٹر فارورڈ بھی ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ اس کھیل میں کمیٹی کے کھیل میں کتنے گول انہوں نے کیے اور متعدد بار جتنی انہوں نے پچھلے 4 ماہ میں پریس کانفرنسز کی ہیں اس میں کیا بات وہ متواتر کہتے آئے اور کیا وجہ ہے کہ یہ کھیل ابھی تک جاری رکھنے میں بطور سینٹر فارورڈ وہ آمادہ ہیں اور کب تک یہ کھیل وہ کھیلتے رہیں گے، جب کہ میرا خیال ہے کہ ابھی تک انہوں نے گول کوئی نہیں کیا۔ اور جتنی ان کی سٹیٹمنٹس ہیں اس بنا پہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو سنائیں گے بھی اور پھر یہ سکور کارڈ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ، جن کا آج ملک کے مختلف شہروں میں دھرنے بھی ہوئے اور ایک بات وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ماڈل ٹاؤن کی FIR ہوئی تھی وہ آرمی چیف کی انٹرونشن کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اگست کا مہینہ ہے، آج سے 2 سال پہلے اگست میں ہی وزیر اعظم 29 اگست کو تقریباً 1 بجے پارلیمنٹ میں انہوں نے خطاب کیا تھا اور اس حوالے سے کچھ کہا تھا۔ وہ خطاب ان کا لیڈر آف دا اپوزیشن خورشید شاہ صاحب کی ایک دھواں دار تقریر کے بعد تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں جتنے ڈیموکریٹس ہیں رات کو نیند نہیں آئی تھی کہ یہ کیا ہو گیا، کیسے یہ والی ملاقات ہو گئی۔ اس ملاقات کا حوالہ جو عمران خان اور طاہر القادری کی آرمی چیف سے ہوئی تھی اور ISPR بتائے، حکومت بتائے کہ یہ کس کے کہنے پہ ہوئی۔ پھر وزیر اعظم نے ایک بیان دیا اور اس کے تقریباً 5-6 گھنٹے بعد ایک رسپانس ISPR کی طرف سے آیا۔ وہ کیا تھا اور آج کیا ہم وہ حقائق جان سکے یا نہیں جان سکے، کیونکہ آج دوبارہ مطالبہ وہی ہو رہا ہے اور اس گارنٹی کی امپلیمنٹیشن کے لیے اس گارنٹر سے کہا جا رہا ہے۔ میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں ناظرین بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب سے، لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا سینٹ۔ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ لیڈر آف دا اپوزیشن قومی اسمبلی میں خورشید شاہ صاحب سے ہمارے رپورٹر نے حال ہی میں بات کی اور انہوں نے کہا کہ جناب ایک کچھ ججز بحالی تحریک میں ایسی چیزیں تھیں جس کے کہ آپ امین ہیں اور آپ کو وہ چیزیں معلوم ہیں اور اگر آپ وہ قوم کو بتا دیں تو آپ کو سارا تناظر آج کل کا جو ہو رہا ہے سمجھ آ جائے گا۔ خورشید شاہ صاحب نے کیا کہا، آئیے ذرا سن لیتے ہیں۔ سارے آج کے سیناریو کا پتہ پڑ جائے گا، لوگوں کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جی بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، آپ نے سنا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اعتزاز احسن صاحب سے پوچھ لیں کہ وکلا تحریک میں کون سا نون لیگ کا لیڈر ان سے ملنے آتا تھا۔ کیا کہا خورشید شاہ صاحب نے، آئیے ذرا سنتے ہیں۔ چودھری اعتزاز سے ذرا پوچھ تو لیں، ہے جائیں ان کے گھر پہ جائیں، ان سے پوچھ لیں کہ جب وکلا تحریک چل رہی تھی کون سا اس وقت لیڈر تھا جو ان سے آ کے ملتا تھا، ان سے کہتا تھا کہ آؤ ہم آپس میں بیٹھ جائیں اور کچھ ایسی تجویزیں وہ دیتا تھا، وہ کیا تجویزیں دیتا تھا، ان کو کیا کہتا تھا، وہ ذرا ان سے آپ پوچھ لیں، کیونکہ چودھری صاحب ایک بہت بڑے ذمہ دار شخص ہے، کبھی بھی کوئی ایسی بات جھوٹی نہیں کر سکتے، اس کا اپنا ایک امیج ہے۔ وہ ان سے کبھی آپ جا کے پوچھ لیں کہ وہ کیا باتیں ہوتی تھی وکلا تحریک میں، وہ کون سا شخص تھا اپوزیشن کا جو آپ سے ملتا تھا اور کیا کہتا تھا آپ کو، وہ ذرا ان سے پوچھ تو لیں۔ جی بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب بتائیں تو صحیح، آپ کے لیڈر بھی کہہ رہے ہیں پارٹی کے کہ آپ کے پاس اتنی بڑی ایک سیکرٹ ہے، کیا سیکرٹ ہے یہ؟ پوچھ تو لیں یار، وہ ہے جائیں ان کے گھر پہ جائیں، ان سے پوچھ لیں۔ جی بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، ہاں ہے تو صحیح، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک صاحب آتے تھے مجھے ملنے اور کچھ تجاویز پیش کرتے تھے جن پہ میں عمل نہیں کر سکتا تھا اور نہ میں نے عمل کیا، جس سے وہ مایوس بھی رہے۔ پر اب خورشید شاہ صاحب نے اس جانب اشارہ کیا ہے، میں نے ان کو بہت عرصہ پہلے، کئی سال ہو گئے پہلے یہ اس کا ذکر کیا تھا اور راز میں رکھنے کو ہی کہا تھا، انہوں نے راز میں تو رکھا ہے لیکن بات تو نہیں بتائی جو انہوں نے بالکل راز میں رکھی ہے۔
لیکن اس کے طرف اشارہ جو کیا ہے اس پہ میں ابھی نہیں، پہلے انتظار کروں گا. شاید خورشید شاہ صاحب کی اس بات کے بعد وہ صاحب خود ہی اپنے آپ کو ظاہر کر دیں. اگر وہ کر دیں گے تو پھر بات کو آگے لے جایا جا سکتا ہے، میں لے جاؤں گا آگے. بیرسٹر اعزاز احسن صاحب، نہ صرف یہ خورشید شاہ صاحب نے اپیل بھی کی، اور اپیل کس سے کی؟ بیرسٹر اعزاز احسن صاحب سے. لیڈر آف دا اپوزیشن قومی اسمبلی میں اپیل کر رہا ہے لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا سینٹ سے کہ آپ قوم کو حقائق بتا دیں. کیا کہا خورشید شاہ صاحب نے؟ ایک دفعہ آپ بھی سن لیجئے گا. اب پتہ نہیں چودھری صاحب یہ بتائیں گے نہیں بتائیں گے، مگر میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ چودھری صاحب اب وقت آ گیا ہے، حقیقت آپ لوگوں کو بتا دیں. جی بیرسٹر اعزاز احسن صاحب، اب وقت آ گیا ہے. خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں آپ حقیقت قوم کو بتا ہی دیں. وقت تو ہر وقت ہوتا ہے حقیقت بتانے کا، پر میں تھوڑا سا انتظار کروں گا. وہ صاحب خود ہی شاید کچھ بول پڑے. یہ ایک بہت بڑا خورشید شاہ صاحب کی بات میں جس کو انہوں نے خفیہ بھی رکھا ہے اور ایک بڑا ستم ظریفانہ اشارہ بھی کر دیا ہے. اس سے امکان ہے کہ وہ صاحب کچھ بولیں گے، اور اگر وہ بول پڑے تو پھر میں بہت سی باتوں کا انکشاف کرنے کے قابل ہو جاؤں گا اور سمجھوں گا کہ مناسب ہے. رائٹ. بیرسٹر اعزاز احسن صاحب، آپ نے کہا انتظار فرمائیے. جس دور میں صرف پی ٹی وی ہوتا تھا وہاں انتظار فرمائیے بہت چلتا تھا، اور ان دنوں میں ایک کسوٹی پروگرام بھی چلتا تھا. میں دو نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں، شہباز شریف اور چودھری نثار. جی میں کچھ نہیں کہوں گا، ضروری نہیں، پر میں ابھی کچھ نہیں کہوں گا. ان دو ناموں میں کے علاوہ ہے یا یہی دو ناموں میں سے کوئی ایک شخصیت ہے؟ نہیں، میں ابھی کسوٹی بھی نہیں کھیلوں گا آپ کے ساتھ. اس کو مؤخر کر دیں. اچھا، بیرسٹر اعزاز احسن صاحب، وکی لیکس آئی تھی. وکی لیکس میں برائن ہنٹ کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی ایک ملاقات کا ذکر ہے، اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے پلان اپنا ایک ڈسکس کیا شہباز شریف صاحب نے. وکی لیکس کے مطابق برائن ہنٹ جو کہ اس وقت کونسل جنرل تھے یو ایس ایمبیسی کے لاہور میں، کہ پلان یہ ہے کہ چلو ریسٹور کر دو لیکن اس کے بعد ان کو ہٹا دیا جائے افتخار چودھری صاحب کو. یہ تو وکی لیکس میں آیا. اس چیز کو آپ کنفرم کرتے ہیں کہ وکی لیکس والی یہ بات یہاں تک صحیح تھی؟ وکی لیکس کی بات اور ان باتوں سے کوئی ضروری نہیں کہ تعلق ہو. جس بات کی طرف خورشید شاہ صاحب نے اشارہ کیا ہے، لیکن کسوٹی ابھی آپ نہ کھیلیں. مناسب وقت پہ حقائق کا ضرور انکشاف کروں گا میں. بیرسٹر اعزاز احسن صاحب، لوگوں نے لاٹھیاں کھائیں. پہلی لاٹھی لطیف کھوسا صاحب کو پڑی. مجھے وہ بھی آج ویژول یاد ہے. ان سڑکوں پہ جب آنسو گیس چل رہی ہوتی تھی، آپ ہوتے تھے، کرد صاحب ہوتے تھے، سارے لوگ ہوتے تھے. اتنا زمانہ تو اب بھی بیت گیا. آخر ایسا کون سا راز ہے؟ یہ وہ تاشقند والے راز کی طرح تو نہیں ہے کہ میں بتا دوں گا اور پھر آخر میں جب راز کھلتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ نہیں، یہ تو کچھ اور ہی معاملہ تھا. نہیں، یہ تاشقند والا نہیں. تاشقند کا راز تو ایک بہت بڑا ہی راز تھا. ہندوستان پاکستان کے مذاکرات، ایوب خان اور کشمیر پہ جنگ اور قوم کی ساری اس میں نقصانات اور فتوحات سب قسم کی اس میں تھے. یہ تو اس سے بہت چھوٹی بات ہے. اگر چھوٹی بات ہے تو اعزاز احسن صاحب بتا ہی دیں. عوام
منتظر ہے. پارلیمنٹ میں بھی آپ اتنی فریڈم آف انفارمیشن کی بات کرتے ہیں, عوام کو جاننے کی, آگہی کی آپ بات کرتے ہیں, ایک سٹرونگ وائس ہے اس بارے میں, اور تاریخی طور پہ ایک سٹرونگ وائس رہا ہے. اگر خورشید شاہ صاحب بھی آپ سے اپیل کر رہے ہیں تو بتا دیں, اب اتنے سال گزر گئے, کیا ہو جائے گا, کون سا یہاں پہ کوئی دھماکہ ہو جائے گا, آج تک کون سا ایسا کوئی دھماکہ ہوا, اتنی چیزیں نکلتی رہتی ہیں, کیا ہو جاتا ہے؟ پاناما پیپرز آئے, دبئی لیکس آئی, اس سے کچھ نہیں ہوا, تو آپ کے اس جس کو آپ کہہ رہے ہیں چھوٹی سی بات ہے, کون سا طوفان آئے گا؟ موضوع وقت پہ ارشد بتا دوں گا, شاید آپ کے پروگرام میں ہی آپ نے اتنا اصرار کیا ہے, بات کریں گے, لیکن موضوع وقت پہ ضرور اس کا انکشاف کروں گا, اور اس کی کسی حد تک اہمیت بھی ہے, اور شیئر شاید کرنا بھی چاہیے, پر موضوع وقت پہ بتاؤں گا, ضرور بتاؤں گا. چلیں, آپ کی کمٹمنٹ ہمارے پروگرام کے ساتھ ہوئی, ہمارے ساتھ ہوئی, اس پہ آپ سے پھر کسی وقت دوبارہ پوچھیں گے. آپ کو اعتزاز احسن صاحب, آج 2 سال ہو گئے, اگست کا ہی مہینہ چل رہا ہے, 29 اگست کی آپ کو تاریخ یاد ہوگی جب خورشید شاہ صاحب پارلیمنٹ میں کھڑے ہوئے اور ایک بڑی دھواں دھار قسم کی انہوں نے تقریر کی اور ایک مطالبہ کیا. کیا مطالبہ تھا, آئیے ذرا سنتے ہیں. ایمانداری کی بات ہے کہ ہمیں جتنے بھی ڈیموکریٹک ہیں ان کو نیند نہیں آئی. ہمارے کچھ پارلیمنٹرین روئے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا کہ وزیر اعظم نے چیف آف دا آرمی اسٹاف کو کہہ دیا کہ میری سارسی کرواؤ. اتنی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. جی بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب, یہ آپ نے چیز سنی. اس کے بعد پھر وزیر اعظم صاحب کی باری آئی اور تقریباً 1 بجے 29 اگست کو وزیر اعظم پارلیمنٹ میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا جناب میں نے تو کہا ہی نہیں کسی کو. کیا کہا وزیر اعظم نے, آئیے ذرا سنتے ہیں. کسی قسم کا ثالثی کا کردار نہ فوج نے مانگا ہے, نہ ہم نے کوئی درخواست کی ہے, اور یہ بات بالکل سچ ہے. چودھری نثار صاحب نے کہا, میں خود موجود تھا, ٹیلی فون آیا کہ یہ ملنا چاہتے ہیں قادری صاحب اور عمران خان صاحب ملنا چاہتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف سے. تو چودھری صاحب اتفاق سے میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے مجھے کہا جی کہ یہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر سے اجازت لے کے دیں کہ اگر وہ ملنا چاہ رہے ہیں تو اجازت لیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف مل لیں. میں نے 1 سیکنڈ میں کہہ دیا کہ اگر وہ ملنا چاہتے ہیں, درخواست ان کی طرف سے ہے, تو چیف ضرور مل لیں ان کو. یہ بات ہے ساری, اتنی بات ہے, اور اس کو بڑھا چڑھا کے یہ پیش کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے بیگ کیا ہے فوج کو کہ ہمیں اس سے ہماری جان اس سے چھڑائیں اور ہمیں جو ہے وہ کوئی راستہ دیں. جی بیرسٹر حسن, اس کے 5 گھنٹے بعد 6:09 کو 29 تاریخ کو ہی جنرل عاصم باجوہ کا ٹویٹ آیا کہ آرمی چیف کو کہا گیا تھا حکومت کی طرف سے کہ ایک فیسیلیٹیٹیو رول پلے کرے, جو کہ میٹنگ ہوئی وزیر اعظم ہاؤس میں 1 دن پہلے, یعنی کہ 28 تاریخ کو میٹنگ میں آرمی چیف کو یہ کہا گیا. 2 سال اس واقعے کو گزر گئے. آج طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ جو FIR رجسٹر ہوئی وہ آرمی چیف کی انٹرونشن کی وجہ سے ہوئی. اس پہ بھی آتے ہیں کہ وہ مطالبہ کتنا ان کا جائز ہے, ناجائز ہے, اور اگر آرمی چیف گارنٹر بنے تھے اور ان کی ہی انٹرونشن سے FIR ہوئی تھی تو پھر اس کے بعد کیا معاملات ہوئے. لیکن یہاں پہ کیا پارلیمنٹ میں کسی نے دوبارہ اس پہ کوئی انکوائری بیٹھی, کسی نے پوچھا کہ جناب اگر یہ والی ٹویٹ صحیح ہے یا وزیر اعظم کا بیان صحیح ہے, اور اس کے بعد ہوا کیا, یا کہ تقریریں کر کے راتوں کی نیند جیسے خورشید شاہ صاحب کی بھی اڑ گئی تھی اور روئے بھی تھے تمام ڈیموکریٹس, تو ہم صرف آنسو بہا کے چپ ہو جاتے ہیں, یا کہ یہ معاملات نے کسی انجام کو بھی پہنچنا ہوتا ہے. آج 2 سال تقریباً ہو گئے اس چیز کو. ارشد, سوال تو یہ نہیں ہے کہ خورشید شاہ صاحب نے کیا کہا اور وزیر اعظم صاحب نے کیا فرمایا. اس میں اصل سوال جو نکلتا ہے اور جو حقائق زمینی حقائق پر زیادہ روشنی ڈالتا ہے, اور مسلم لیگ نواز کی جو سرشت ہے, ان کا کردار ہے, ان کی جو طبیعت ہے, اس پر پوری طرح روشنی ڈالتا ہے, وہ یہ ہے کہ کیا
जनरल आसिम बाजवा की ट्वीट के बाद किसी वज़ीर दाखिला ने, किसी वज़ीर आज़म ने, किसी और वज़ीर ने ये कहने को, ये सफाई देने की कोशिश की कि जनाब जो कुछ ISPR के DG जनरल आसिम बाजवा ने अपनी ट्वीट में कहा है वो गलत है और हम बदस्तूर कायम हैं अपने पहले बयान पे। क्या उसके बाद वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा या किसी और ने ये उसकी तरदीद की तो उसका जवाब आपको नफ़ी में मिलेगा। ये अगर उसकी तरदीद उसके बाद करते तो फिर तो हम तस्लीम कर लेते कि वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ को सहूलतकार के तौर पे इस्तदा उनके सामने नहीं की, फिर तो ये साफ वाज़े हो जाता। लेकिन अगर आसिम बाजवा के उस बयान के बाद भी इधर से खामोशी रही है तो फिर आखिरी बयान और आखिरी मौक़िफ़ तो ISPR का था और ये ही सरिश्त है मुस्लिम लीग नवाज़ की और शरीफ बरादरान की। ये जब मुश्किल में होते हैं तो ये झुक जाते हैं, बिल्कुल झुक जाते हैं, आजिज़ हो जाते हैं और जब ये ज़रा इनको संभल जाएं तो ये आपकी गर्दन को पकड़ते हैं और इनके मैं समझता हूँ कि अगर आप देखें आजकल आज एक तरफ ताहिरुल कादरी के लोग 85 शहरों में उन्होंने मुजाहरे किए हैं, दूसरी तरफ इमरान खान की जमात में कुछ नाराज़ जो अराकीन थे जिनको एक आध चैनल बागी अराकीन भी बता रहा है, उनके साथ मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात के बाद वो उनकी तसल्ली हो गई। अब सबसे ज़्यादा गैर मुतमईन, ये मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा गैर मुतमईन पंजाब के MPAs, पंजाब के MNAs, यहाँ तक के पंजाब के वज़ीर हैं, क्योंकि वो उनको एक शिकवा है, हमारे से बातें करते हैं, हमें कहीं शादी ब्याह जहाज़ पे, सड़क पे, किसी तकरीब में, और MNAs तो उनके पार्लियामेंट में जब मिलते हैं उनके शिकवे शिकायतों ख़त्म होने का नाम नहीं लेती कि शहबाज शरीफ किसी को खातिर में नहीं लाता, खातिरी में नहीं लाता, अपने वज़रा को खातिर में नहीं लाते शहबाज शरीफ साहब। तो इतने नामुतमईन वो लोग हैं, लेकिन उनमें वो हरकत नहीं है और वो हरकत जो कि पार्टीज़ में बरकत भी डालती है कि उनमें अपनी नाराज़गी जो कि उनके अंदर दिलों में है उसके इजहार की उनको जुर्रत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और ये आप कह रहे हैं कि एक डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स नून लीग में भी हैं और इनकी एक मुलाकात पार्लियामेंट लॉजेस में भी हुई थी, इस पर ही बात करते हैं। लेकिन मुझे बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब यहाँ एक वक्फा लेना और वक्फे के बाद जो मेरा बुनियादी सवाल था कि आपने कहा कि जो आखिरी मौक़िफ़ आया उसको सही समझा जाएगा, लेकिन क्या नवंबर के बाद सही मौक़िफ़ नवाज शरीफ साहब बताएंगे 29 नवंबर के बाद कि इसका असल मामला क्या था और उसके कितने इम्कानात हैं कि हम इस बारे में सच जान सकेंगे? और दूसरा जो कमेटी का खेल चल रहा है जिसके कि आप सेंटर फॉरवर्ड हैं, उसमें आपने गोल कितने किए पिछले 4 माह में? एक वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में और कमेटी खेल के अपोजिशन के सेंटर फॉरवर्ड बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब। बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब, ये जो ट्वीट और वज़ीर आज़म का बयान का मामला है, ताहिरुल कादरी साहब कहते हैं कि जी FIR मॉडल टाउन वाली आर्मी चीफ की इंटरवेंशन से कटी थी, अब आर्मी चीफ ही हमें इंसाफ दिलवाएं।
اس پہ 29 نومبر کو آرمی چیف ریٹائر ہو رہے ہیں اور یہ والے جو بیانات متنازع بیانات تھے، ایک طرف فوج کا افواج پاکستان کی ترجمانی کرتے ہوئے جنرل عاصم باجوہ کا بیان اور وزیر اعظم کا پارلیمنٹ کے فلور پہ اللہ کے 99 ناموں کے نیچے بیان، اس کی حقیقت عوام کو کب پتہ لگے گی؟ ارشد، اس وقت میرے خیال میں یہ کوئی موضوع نہیں ہے زیادہ کہ ایف آئی آر کس طرح کٹی اور کس نے کٹائی اور کس نے اس میں مدد کی اور کس کی مدد کی اور کیوں مدد کی، یہ اب ریلیونٹ نہیں رہا۔ 2 سال گزر گئے ہیں۔ اگر آج ایف آئی آر نہ بھی ہوا ہوتا، کوئی ایف آئی آر نہ کٹا ہوتا، عوامی تحریک اور طاہر القادری کی مدعیت میں کوئی ایف آئی آر نہ کٹا ہوتا، جتنے لوگ 85 شہروں میں پاکستان کے اس معاملے میں سڑکوں پہ آئے ہیں، مرد و زن، یہ معاملہ اگر ایف آئی آر نہ بھی کٹا ہوتا، یہ معاملہ میاں شہباز شریف کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ ایک قتل اور خون کا معاملہ ہے، 14 لوگ قتل ہوئے ہیں، جن میں 2 خواتین، ایک حاملہ خاتون۔ خواتین کا قتل ہونا ایک فریق کی طرف سے، یہ قانونی طور پہ قانون میں 2 فریق ہیں، اس بات کی غمازی کرتا ہے اور اس بات کی شہادت دیتا ہے، یہ قانون بھی اس کو یہی فرض کرتا ہے، ایک پریزمپشن ہوتی ہے کہ جس فریق کے عورتیں بھی کام آئی ہوں کسی تنازع میں، تو وہ حملہ آور نہیں ہو سکتا، وہ حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ اور 6 گھنٹے یہ ٹیلی ویژن پہ یہ امیجز اور فوٹیج اور وہ سارا گولیاں چلنے کی اور وہ رات کو 2 بجے سے رکاوٹیں اٹھانے کا عمل شروع ہوا، صبح دن میں 6 گھنٹے یہ چلتا رہا۔ ماڈل ٹاؤن جو محلہ ہے شہباز شریف کا اور میاں نواز شریف کا، یہ اب بھول گئے کہ راحیل شریف نے اس کو درج کروایا اور راحیل شریف، لیکن راحیل شریف صاحب کی جب لیگیسی 29 نومبر کے بعد لکھی جائے گی اور وزیر اعظم دوبارہ 29 نومبر کے بعد پارلیمنٹ میں کھڑے ہوں گے تو یہ تو یقیناً کلیریفائی کر سکیں گے نا کہ جناب اس وقت جو یہ ٹویٹ تھی اس دور کی، اب تو نیا چیف جو ان کا اپوائنٹڈ ہوگا آ گیا ہے اور مزید مضبوط محسوس کریں گے، تو اس وقت آپ کے خیال میں یہ بتانے کی حوصلہ کریں گے اور عوام کو اعتماد میں لیں گے کہ ہاں جی میں اس وقت بھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے سچ بولا تھا اور آج آپ کو دوبارہ سچ بتا رہا ہوں۔ خورشید شاہ صاحب جن کی راتوں کی نیند اڑ گئی تھی وہ یہ جاننا نہیں چاہتے، پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی اور جب ہم پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہر شخص وہاں پہ آرٹیکل 62 صادق اور امین ہے اور جو بات کر رہا ہے سچ بات کر رہا ہے، اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر آرٹیکل 62 63 جو آپ نے الیکشن کمیشن میں بھی ریفرنسز فائل کیے ہوئے اس میں بھی آپ نے اس کا ذکر کیا، تو یہ معاملات اسی طرح چلتے جائیں گے۔ پارلیمنٹ میں بیانات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لوگوں کو سچ جاننے کا حق نہیں ہے، اس حوالے سے اس کا انجام کیا ہوگا، منطقی انجام کیا ہوگا؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے جو کہا ہے کہ 29 نومبر کے بعد میاں نواز شریف پھر اس بات کا اعادہ کریں گے جو انہوں نے 29 اگست 2014 کو کی تھی کہ انہوں نے فوج کو یا آرمی چیف کو بیچ میں سہولت کار کے طور پہ کردار ادا کرنے کا کبھی نہیں کہا۔ یہ عین ممکن ہے کیونکہ راحیل شریف کے چلے جانے کے بعد یہ پھر شیر ہو جائیں گے، یہ شریف برادران اس کے بعد اپنے آپ کو بڑا محفوظ اور مضبوط سمجھیں گے اور پھر ان کی رونت اور ان کی جو فرعونیت ہے وہ اور بڑھ جائے گی۔ چلیے وہ سیاسی بات ہے، پر یہ ضرور اعادہ کریں گے میرے خیال میں اس بات کا کہ ہم نے تو کبھی کوئی سہولت کاری کا کردار مانگا ہی نہیں۔ رہی بات اچھا بیرسٹر اعزاز احسن صاحب، آپ ماڈل ٹاؤن والا ذکر کر رہے تھے، منو بھائی صاحب آپ بھی ان سے کافی ان کا کالم بھی پڑھتے رہتے ہوں گے، ان کی دانشوری کے بھی قائل ہوں گے، انہوں نے ایک دفعہ ایک نظم کہی تھی، ہونا کچھ بھی نہیں۔ اچھا، آپ نے یقیناً سنی ہوگی۔ ان کی نظمیں تو بہت
मारूफ और मशहूर है, इस पे मौजू एक नज़्म है कि अजय क़यामत नहीं आई। ठीक है, नज़्म का उन्वान है पर अजय क़यामत नहीं आई। सुना सकते हैं आप अभी? मतलब बहुत कुछ हो गया पर अजय क़यामत नहीं आई। मुखड़ा है, लंबी नज़्म है, उसका इस वक्त मैं उसमें बिल्कुल ठीक है, किसी और वक्त सुना दूंगा। बिल्कुल किसी और वक्त आपसे ये सुनेंगे। मैं सिर्फ आपके एक रोल की तरफ आ रहा हूं जो पिछले 4 महीने से, और आप ही का बयान है कि हुकूमत कमेटी खेल रही है, और खेलने के लिए यकीनन 2 पार्टीज होती हैं, और अपोजिशन के जो सेंटर फॉरवर्ड है, मैं कप्तान आपको इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि कप्तान शायद इस खेल का भी कोई और है, वो आप वजाहत कर सकते हैं कि नहीं वाकई आप कप्तान है या कप्तान कोई और है इस अपोजिशन के खेल का। जो आपने बयानात दिए पिछले 4 माह में, क्या कहते रहे आप, वो जरा देख लेते हैं। अपोजिशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मुस्तरद करके सिर्फ ये कहते जाते हैं कि मैंने अपने आप को और अपने ख़ानदान को एहतसाब के लिए पेश कर दिया, अपने ही बनाए हुए टर्म्स ऑफ रेफरेंस। फ़र्ज जुर्म नवाज शरीफ पे लग रही है, फ़र्ज जुर्म बना कौन रहा है? नवाज शरीफ। कार्रवाई नवाज शरीफ के खिलाफ होनी है, कार्रवाई का ज़ाब्ता बना कौन रहा है? नवाज शरीफ। अब ये तो काबिल कबूल नहीं हो सकता। गवर्नमेंट के टर्म्स ऑफ रेफरेंस हमने मुस्तरद किए हैं। आज जहां इत्तफाक राय हुआ है वहां इख्तलाफ भी बदस्तूर मौजूद है, और अगर खुशगवार माहौल रहा है तो वो अपोजिशन की जानिब से, क्योंकि हमने बहुत कुछ पेशकश ये हमने ग्राउंड दिया है गवर्नमेंट को, लेकिन हम कोर ग्राउंड ना देने को तैयार नहीं है और कौम को मायूस करने को तैयार नहीं है। खुले जहन और खुले दिल के साथ हम बैठे हैं हुकूमत के साथ। हमें इस किस्म का रवैया उनकी जानिब से नज़र नहीं आया। इन TORs को हुकूमत ने मंजूर नहीं किया, और इस पे एक बिल्कुल कैफियत एक किस्म की डेडलॉक की है। वक्त गुजरता जा रहा है, 15 दिन अब इख्तिताम पजीर होने लगे हैं। कुछ अर्सा एक तो मीटिंग्स कुछ तो इजाफी हो सकती हैं, पर इसको ज्यादा तूल भी नहीं दिया जा सकता। हुकूमत की कोशिश हमें बदस्तूर यही नजर आई है कि मियां नवाज शरीफ और उनके खानदान को बचाना है। अब पैनामा पेपर से मुतालिक हुकूमत ना चाहती है कानून बने, पैनामा पेपर से मुतालिक ना चाहती है कि पैनामा पेपर्स पे कोई खसूसी इंक्वायरी हो। उस पर हुकूमत एक कमेटी बनाकर भी कोशिश ये करती रही है कि कमेटी खेला जाए और इस मामले को तूल दिया जाए। इस के ज़रिए इसमें हमने जितनी लचक दिखा सकते थे हमने वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को दिखाई कि हम भी बिल मूव करेंगे। हुकूमत को अगर मंजूर होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मंजूर होगा तो फिर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा जॉइंट अपोजिशन के पास कि हम आवाम के पास ये इस मामले को लेके जाएं। 75 से ज़्यादा फीसद हमने उनकी बात को मंजूर किया, लेकिन इससे ज़्यादा लचक दिखाना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। और यही उस समिट मीटिंग में, सरबराहान की मीटिंग में पार्टीज़ की ये फैसला हुआ कि जितनी लचक हम दिखा सकते थे, और हुकूमत की जानिब से ज़ीरो लचक थी, ज़ीरो लचक, ज़ीरो अकोमोडेशन, तो हम उससे ज़्यादा और नहीं कर सकते। TORs कमेटी में उससे कोई हमें कतई फ़ायदा नज़र नहीं आया, क्योंकि 8 नशिस्तों के बावजूद हुकूमत ने अपोजिशन की किसी तजवीज़ को
खातर में लाने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि उनका बुनियादी मकसद नज़र आता है कि वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान को हर हालत में, हर सूरत में बचाना है एहतसाब से। मुख्तलिफ मुतज़ाद पोजीशंस थी जो हुकूमत लिए बैठी है, और TORs कमेटी में वो ऐसी पोजीशन, बेलचक पोजीशन लिए बैठी थी कि हमने 8वीं नशिस्त के बाद ये फैसला किया था कि इस तरफ आगे बढ़ना नाबेसूद है। जी बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब, ये पिछले 4 माह के आपके बयान जो कि इंतहाई कंसिस्टेंट रहे, वो वहीं के वहीं बतौर सेंटर फॉरवर्ड अपोजिशन के आपने कितने गोल किए इसमें, और ये कमेटी का खेल कब तक चलेगा? अरशद, अगर सही मानों में देखो तो अपोजिशन ने इस प्रोसेस में पै दर पै गोल किए हैं। एक चीज़ को आप याद रखो कि ज़ाब्ता जो बना हुआ है कानून के मुताबिक, इस वक्त अपोजिशन के हाथ में इस लिहाज से कुछ नहीं है। अगर मौजूदा कानून के तहत TORs बनने हैं और कोई नोटिफिकेशन और उस पर अमल होना है तो वो हुकूमत कर सकती है, अपोजिशन नहीं कर सकती, कोई प्राइवेट आदमी नहीं कर सकता। ये कानून है। अगर नया कानून बनना है जिस तरह हम तजवीज़ कर रहे हैं और हम अपना मुसवदा पेश करने जा रहे हैं, वो भी हुकूमत की अक्सरियत है, हुकूमत नहीं करना है। इतनी पावर में होके, इतनी डिसाइसिव पावर में होके हुकूमत पे पै दर पै गोल हुए हैं, और मियां नवाज शरीफ को तो मेरा ख्याल है गेंद नज़र ही नहीं आता। गोल में खड़े हैं और गोल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ के गोल करने का एक ही तरीका था, वो डिसाइसिव विक्टोरियस गोल कर सकते थे अगर वो ये कहते कि भाई आप जैसे ज़ाब्ते आपने बनाने हैं, जैसे TORs भी मर्जी आपकी बना लो, आप TORs बनाओ और मेरा और मेरे ख़ानदान का मुहासबा करो और एहतसाब करो। मैंने कुछ नहीं किया। ये अगर वो कहते कि TORs आप बनाओ, उस पे मेरा एहतसाब करो, मेरे ख़ानदान का, मेरे बच्चों का करो, पर वो कैसे कहें? आपने अभी 2-3 दिन पहले वो डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए हैं जिसमें इस साल मार्च में, दूर भी नहीं, 21 मार्च 2016 को उन्होंने 42.5 मिलियन पाउंड, ये कोई 6-6.5 अरब रुपए हुआ, उसका सौदा किया उनके बेटे हसन नवाज ने 1 हाइड पार्क प्लेस की अपार्टमेंट का। ये पैसे कहाँ से आए हैं? आसमान से गिरे? ये पैसे कोई इनको कोई रिकनसाइल कर सकता है? जब इनकम टैक्स आप देते हो, 0 इनकम टैक्स 20 साल पहले देते हो, 3 साल में आपने 19 बिल्कुल ठीक है बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब, ये सारी चीजें, ये सारे सवालात आपके रेफरेंस का हिस्सा भी हैं जो इलेक्शन कमीशन में चल रहा है। बहुत से लोग जब आपको सुनते हैं तो वो ये सवाल करते हैं कि बैरिस्टर एतजाज अहसन इतना बड़ा वकील, सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा वकील, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द सेनेट, सुप्रीम कोर्ट में केस क्यों नहीं फाइल करता? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है हम पीर को केस फाइल करने जा रहे हैं। क्या अगर जुडिशल कमीशन के TORs के हवाले से सुप्रीम कोर्ट लेटर लिख चुकी है और परवेज रशीद साहब का बाकायदा बयान आया कि सुप्रीम कोर्ट जाने से भी इनको कुछ नहीं मिलेगा, परवेज रशीद साहब का यह बयान कितना हकीकत पर मबनी है, आपसे जवाब मालूम करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर परवेज रशीद साहब का आज एक बयान चला कि सुप्रीम कोर्ट जाने वालों की दरखास्तें खारिज हो जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इरादा है कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की जाए। लोग सवाल करते हैं कि जनाब इस मामले में सुओ मोटो भी नहीं हुआ, बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब इतने बड़े वकील, उन्होंने भी कोई केस फाइल नहीं किया, क्या वजह है इसकी? और परवेज रशीद साहब जो बात कह रहे हैं कितनी सच आपको लगती है? मैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के हक में नहीं हूँ, और मेरा तो मशवरा PTI को भी यही होगा कि अगर मुल्क का सबसे बड़ा कानूनदान, कानून बनाने वाला, कानून का रखवाला सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार नहीं है। आप सबसे बड़ा कानूनदान कह के ज़रा मेरी ज़्यादा ही इज़्ज़त अफजाई फरमा रहे हैं। आई फील हम्बल्ड बाय दैट,
بٹ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں سپریم کورٹ میں اس معاملے کو لے جانے کے حق میں نہیں ہوں۔ اس کی وجہ؟ اس کی وجہ بہت سی ہیں، اور خاص کر اگر ایک موومنٹ آپ نے باہر چلانی ہے اور یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سٹریٹس پہ جانا ہے اور وہ ایک زیادہ مناسب راستہ ہے، اس صورت میں آپ عدالت میں جائیں اس کے ساتھ کو ٹرمینسلی، تو وہ سٹریٹ ڈیمونسٹریشن آف سٹریٹ پاور کو نقصان ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ تو کیا پیپلز پارٹی نے بھی یہی فیصلہ کیا، اسی وجہ سے آپ سپریم کورٹ جانے کے حق میں نہیں ہیں؟ پیپلز پارٹی کا تو ابھی عدالت میں اس معاملے کو لے جانے کا کوئی سڑکوں کا فیصلہ جو ہم نے کیا ہے، وہ ہم نے ایک ریمیڈی کو اختیار کیا ہے جو لطیف کھوسہ صاحب نے الیکشن کمیشن میں ایک پیش کی ہے پٹیشن، جس پٹیشن کے ساتھ 1000 تقریباً دستاویزات ہیں، اور ہر 10ویں صفحے پہ میری دانش کے مطابق میاں نواز شریف کی نااہلی ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی میری نگاہ میں ایک اتمام حجت ہے جو کرنا ضروری تھا، کہ لوگ یہی نہ کہیں کہ آپ نے کسی عدالت کا کسی فورم کا دروازہ تو کھٹکھٹایا ہی نہیں، وہ بھی ضروری تھا، اور اس سے ونڈیکیشن اس بات کی ہوگی کہ جو ثبوت پیش کیے گئے ہیں وہ بڑے ضخیم اور ٹھوس اور موزوں ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، آپ نے کہا کہ اہتمام حجت، پھر تو 1000 کی جگہ آپ 10,000 صفحات رکھ دیں، تو الیکشن کمیشن میں تو تاریخ پہ تاریخ 120 دن آئین پاکستان کہتا ہے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آئین پاکستان کا وہ کلاز بھی فالو نہیں ہوتا، کہ جب کوئی بھی الیکشن کے بعد چیلنج ہوتے ہیں تو ابھی تک چل رہا ہے، خواجہ آصف صاحب والا کیس بھی ابھی تک چل رہا ہے، اور معاملات لٹکے رہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سپریم کورٹ اس لیے نہیں جا رہی کہ وہ سڑکوں پہ آنے کا خیال رکھتی ہے، یا فیصلہ ہو چکا ہے؟ یہ فیصلہ ہے کہ ہم جو پبلک اوپینین ہے اس کو ایکٹیویٹ کریں گے۔ پبلک اوپینین ایکٹیویٹ کر کے فیصلہ کب کریں گے؟ یہ فیصلہ آپ کو میں عرض کر رہا ہوں، یہ سمجھ لیں کہ یہ فیصلہ ہوا ہی ہے۔ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، آج کے پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ۔ ناظرین